اللہ رب العزت مال کے ذوالجلال نے اپنے غیب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے اپنے علماء اور پیروں کو اللہ کے سوا خدا بنایا، والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی انہوں نے خدا بنایا، وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، حالانکہ انہیں حکم تو صرف ایک خدا کی بندگی کا دیا گیا تھا، لا الہ الا ہوا سبحانہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ پاک ہے، اما یشرکون، ان چیزوں سے جو لوگ اس کے خود ساختہ شریک بناتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بہت ہی خوبصورت اور پیاری بات کو ارشاد فرمایا، جس کا شکار آج کل بھی ہمارے اکثر عوام جو ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے مقابلے میں اپنے علماء اور اپنی پیروں کو ترجیح دینا، مذہبی رہنماؤں کو ترجیح دینا۔ اور جب قرآن و حدیث ایک طرف حکم آ جائے قرآن و حدیث کا، اور دوسری طرف کسی عالم کا یا کسی پیر کا قول آ جائے، تو لوگوں کے اندر یہ بات بڑی دیر سے پائی جاتی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، یا پہلے دور کی جن کے بارے میں قرآن بھی کہہ رہا ہے، پہلی امتوں کے متعلق کہ وہ بھی اللہ اور اس وقت کے رسول یا نبی کے پیغام کو اور حکم کو اور امر کو چھوڑ کے اپنے مذہبی رہنماؤں کے پیچھے لگتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا اسی آیت کے متعلق کہ یہودیوں نے اپنے احبار علماء کی اور عیسائیوں نے اپنے گرجا میں رہنے والوں کی کیا عبادت کی تھی، اپنے پیروں کی اور اپنے علماء کی؟ اللہ نے جو کہا ہے، اور یہ اس آیت کی توجیہ کیا ہے، آپ ہمیں وضاحت کر دیں۔ ان سے سوال ہوا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ نہیں، انہوں نے اپنے علماء کی عبادت نہیں کی تھی، لیکن وہ کرتے کیا تھے کہ جب ان کے کوئی عالم یا پیر یا مذہبی کوئی رہنما پیشوا اللہ اور اس وقت کے رسول کی حلال کی چیز کو حرام کہہ دیتے تو وہ اسے حرام مان لیتے، اور اگر حرام کی ہوئی چیز کو وہ مذہبی رہنما حلال کہہ دیتا تو وہ اس کو حلال گردانتے، چاہے خدا اور رسول کا حکم کچھ بھی ہو۔ اور اس طرح عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میری گردن میں اس وقت سونے کی سلیب کراس جو ہے وہ لٹک رہا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عدی اس بت کو اتار پھینکو جو تم نے گلے میں پہن رکھا ہے، کراس کا نشان جو ہے وہ اس کو اتار پھینکو۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس آیہ مبارکہ کے متعلق پوچھا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ حضور اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ لوگ سچی ان کو سجدے کرتے تھے، اپنے پیروں کو اور اپنے علماء کو، احبار کو، رہبان کو، یا کچھ اور تھا؟ تو فرمایا نہیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عدی وہ اپنے علماء کو اور اپنے پیروں کو، مذہبی رہنماؤں کو سجدے نہیں کرتے تھے، لیکن وہ کرتے کیا تھے کہ جب ایک طرف اللہ اور رسول کا حکم ہوتا اور دوسری طرف وہ مذہبی رہنما کوئی عالم دین، کوئی عالم یا کوئی ان کا پیر جو کچھ کہہ دیتا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو چھوڑ دیتے اور اپنے پیر اور اپنے اس مذہبی پیشوا رہنما یا عالم کی بات کو مانتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کو کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں جب غیر کی بات کو ترجیح دے کر اس پہ عمل کیا جائے، رب کائنات نے اس کو شرک سے تعبیر کیا ہے، اور فرمایا کہ انہوں نے خدا بنایا اللہ کے مقابلے میں۔ اور بدقسمتی یہ ہے آج اس دور کے اندر کہ ہمارے ہاں بھی کچھ یہ باتیں پائی جاتی ہیں، ہمارے اندر بھی، کہ لوگ جو ہیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اپنے پیر اور اپنے کسی عالم کو ترجیح دیتے ہیں اور قرآن و سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہ تباہی اور بربادی کا راستہ ہے، یہ ایمان کا راستہ نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ریجیکٹ کر رہا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک کتنا حسین ہے کہ جب حدیث کے مقابلے میں میری بھی بات آ جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں میری بات ہے، اس کو دیوار کے اوپر دے مارو۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ جب میری بات کے خلاف کوئی حدیث مل جائے تو لوگوں میری بات بس وہ حدیث ہی ہے، میرے قول کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو آج لوگ اس غلطی کا بہت زیادہ شکار ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی غلطیوں سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے، اور سب سے مقدم اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے وہ رکھنے کی توفیق جو ہے وہ عطا فرمائے۔